العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. امام مسلم بیان فرماتے ہیں ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. پھر ہم اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مرضی کے مطابق مبتدئون فی تخریج ما سألت آغاز کرنے جا رہے ہیں ان احادیث کی تخریج کا، ما سألت جس کا تو نے سوال کیا، جس کے بارے میں تو نے درخواست کی، وتألیفہ اور احادیث کو جمع کرنے کا، علی شریطۃ سوف اذکرها ان شرائط کا التزام کرتے ہوئے جسے عنقریب میں تیرے سامنے ذکر کروں گا، تیرے لیے ذکر کروں گا۔ اب امام مسلم یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح مسلم جس کے سلسلے میں مصنف فرماتے ہیں کہ انہوں نے التزام کیا ہے احادیث صحیحہ کا۔ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ اس موقع پر لکھتے ہیں کہ امام مسلم جن شرائط کو آگے ذکر کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں احادیث مبارکہ یہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے صحت کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے صحیح لذاتہ اور دوسری ہوتی ہے حسن لذاتہ۔ صحیح لذاتہ یہ کہا جاتا ہے ایسے حدیث کو جو ایسے راویوں سے مکمل پاک ہو جن میں کسی قسم کا کوئی طعن ہو، اسباب طعن جس کو کہتے ہیں، اسباب طعن سے پاک راویوں سے مروی ایسی حدیث جس کی صحت میں کوئی کلام نہ ہو، اسباب طعن سے پاک ایسی حدیث جس کی صحت میں کوئی کلام نہ ہو۔ اور حسن لذاتہ کہتے ہیں ایسی حدیث کو جو صحیح تو ہو مگر درجہ اولا کی نہ ہو، حسن صحیح لذاتہ کے درجے کی نہ ہو، اس میں کسی نہ کسی طرح سے کہیں معمولی سی کوئی کمی پائی جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے جس وقت اپنی اس کتاب کو لکھا اس وقت یہ فنی تقسیم نہیں تھی، حسن لذاتہ اور صحیح لذاتہ کی، یہ دونوں حدیث صحیح کی قسمیں ہیں، مگر تھوڑے سے فرق کی وجہ سے ایک حسن لذاتہ ہو جاتی ہے اور ایک صحیح لذاتہ ہے۔
تو ویسے تو اطلاق حسن صحیح لذاتی ہی کے اوپر ہی ہوتا ہے صحیح کا. مصنف نے اپنی اس کتاب میں دونوں قسم کی روایتوں کو ذکر کیا ہے, صحیح لذاتی ہی بھی ہے اور حسن لذاتی ہی بھی ہے. البتہ صحیح لذاتی ہی کا التزام زیادہ کیا ہے, اور اپنی کتاب میں سب سے پہلے کسی بھی باب کے تحت جب وہ احادیث کو لاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اصالتاً جن احادیث کو ذکر کرتے ہیں اس کا تعلق یہ صحیح لذاتی ہی سے ہوتا ہے. کہیں توابع کے طور پر اور شواہد کے طور پر اگر ضرورت ہوتی ہے تو آپ حسن لذاتی ہی کو لاتے ہیں. کس کو لاتے ہیں؟ حسن لذاتی ہی کو. آپ کی کتاب میں کہیں پر حدیث ضعیف نہیں, آپ کی کتاب میں کہیں پر حدیث ضعیف نہیں. کیا مطلب کہ ایک تو ہوتی ہے حدیث صحیح اور ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف, جو ہر ناحیے سے سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے صحت اور ثبوت تک پہنچے وہ صحیح ہے, اور جس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی پائی جاتی ہو, جس کے راویوں میں کہیں پر اسباب طعن ہمارے محدثین جو ذکر کرتے ہیں وہ 10 ہیں, تو ان اسباب طعن میں سے کوئی طعن کسی کے اندر اگر پایا جاتا ہے تو پھر وہ حدیث یہ صحت کے مقام سے اتر کر ضعف کے مقام میں داخل ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسباب طعن جو 10 ہیں, جن میں سے 5 کا تعلق جرح سے ہے اور 5 کا تعلق تعدیل سے ہے, اسی کو اسباب الجرح و تعدیل کہا جاتا ہے. جن کا تعلق اسباب جرح سے ہے وہ 5 کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ 5 ہے الکذب, جھوٹ. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسباب طعن سے, اسباب جرح سے ہے. یعنی ان 5 میں سے کوئی ایک وصف اگر کسی میں پایا گیا تو پھر اس کی حدیث کو حدیث صحیح نہیں کہا جا سکتا. نمبر 1 الکذب, نمبر 2 تہمت الکذب, نمبر 3 الجہالت, نمبر 5 البدعۃ, نمبر 4 البدعۃ, اور نمبر 5 الفسق. ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ طعن اونچے درجے کا ہے. یعنی اگر وہ راوی جھوٹا ہے, اگر جھوٹا نہیں تو اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے, یا وہ فسق کا شکار ہے, یعنی اعلانیہ طور پر گناہوں میں سے کسی گناہ میں پکڑا گیا ہے اور وہ مشہور ہو گیا ہے تو وہ فاسق ہے, اور وہ بدعتی ہے. یعنی مثلا بدعتی ہونے کا مطلب ہمارے زمانے میں بدعتی ہندوستان کی اصطلاح میں بولتے ہیں تو اس سے مراد رضا خانی ہوتے ہیں, نہیں. بدعتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سے اس کا اختلاف ہے, چاہے وہ معتزلی ہو, چاہے وہ مرجئی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی فرقہ ضالہ سے اس کا تعلق ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بدعتی. جتنے بھی لوگ فرقہ ضالہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کے اوپر اطلاق کس کا ہوتا ہے؟ بدعتی کا ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان کے تناظر میں بدعتی بولا جائے تو اس سے مراد ہم لوگ صرف رضا خانی لیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے مشہور ہو گئے ہمارے یہاں پر بدعتی ہم لوگوں کی اصطلاح کے اندر میں, اس لیے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کی بدعت زیادہ ہے. تو کثرت بدعت کی وجہ سے جب بدعت بولا جاتا ہے تو زید عدل کی طرح یہ بدعت بول کر انہی کو مراد دیا جاتا ہے, یعنی وہ سراپا بدعت ہے. تو اس وجہ سے ان کو بدعتی سے ہم جانتے ہیں, ورنہ معتزلہ کو بھی بدعتی کہیں گے, مرجیہ کو بھی بدعتی کہیں گے, جسدیہ کو بھی, جہمیہ کو بھی بدعتی کہیں گے, خوارج کو بھی بدعتی کہیں گے. جتنے بھی جدت پسند جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر بھی کس کا اطلاق ہوگا؟ بدعتی کا اطلاق ہوگا. تو یا تو وہ بدعتی ہو, تو اگر ان میں سے کوئی چیز راوی کے اندر پائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے راوی کی حدیث کو یہ نہ صحیح لذاتی ہی میں آئے گی اور نہ حسن لذاتی ہی میں آئے گی, نہ صحیح لذاتی میں آئے گی نہ حسن. تو اس طرح کی کوئی حدیث اس کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے. حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ امام مسلم نے اس زمانے میں اپنی اس کتاب کو لکھا ہے جس زمانے میں اس مصطلحات الحدیث کا فن ابھی مستقل طور پر مدون نہیں ہوا تھا, تو مدون نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے صحیح لذاتی اور حسن لذاتی جس میں 19-20 کا فرق ہے, زیادہ فرق نہیں ہے, تو اس میں آپ نے تمیز نہیں کی. تمیز تو کی ہے
مگر آپ نے کہیں کہیں پر حسن لذاتہ کی روایتوں کو ذکر کر دیا ہے. تو جو لوگ تشدد اختیار کرتے ہیں علم مصطلحات الحدیث کے وجود میں آ جانے کے بعد، تو ان لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ امام مسلم کی کتاب میں سب حدیثیں صحیح نہیں ہے. تو یہ شدت پسند قسم کے لوگ ہیں جو ضرورت سے زیادہ شدت اختیار کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کی کتاب کے اندر میں کہیں کہیں پر ایسی حدیثیں ہیں. تو کہا کہ امام مسلم نے رعایت تو کی ہے حسن لذاتہ، اور لیکن ایسا کوئی بھی راوی امام مسلم کی کتاب میں سند کے اندر میں ایسا نہیں پایا جاتا ہے جس میں ان 5 میں سے کوئی سبب پایا جاتا ہو. ان 5 میں سے کوئی سبب کیا ہوتا ہو، پایا جاتا ہو. دوسرے جو 5 اسباب بیان کیے جاتے ہیں ان میں ایک آتا ہے غلط الفحش، یعنی بہت زیادہ راوی کا غلطیاں کرنا. بڑی بڑی غلطیاں کرنا نہیں، بلکہ غلط الفحش کا مطلب ہے کثرت الاخطاء، ای تصدر الاخطاء الکثیرۃ عنہ، جس سے بہت زیادہ غلطیاں واقع ہوتی ہو، ایسا راوی. اسی طریقے سے کثرت الغفلہ، ایسا راوی جو بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو. اسی طریقے سے نمبر 3 سوء الحافظہ، وہ راوی جو سوء حافظہ کا شکار ہو گیا. اسی طریقے سے وہ راوی جو ثقات سے اختلاف کرتا ہو، ثقہ راویوں سے اس کی روایت میں اختلاف بکثرت پایا جاتا ہو. یعنی وہ روایت نقل کرتا ہے مگر ثقہ راوی جو اس کے مقابلے میں مضبوط راوی ہے، ان کے مقابلے میں اس کی بہت ساری حدیثیں ایسی پائی جاتی ہو جو ان ثقہ راویوں کے سے روایت کردہ حدیثوں کے خلاف اس کا مضمون کیا ہوتا ہو، پایا جاتا ہو. اور نمبر 5 وہ راوی جو اختلاط کا شکار، یعنی اس کے اوپر باتیں مشتبہ ہو جاتی ہو، کسی راوی کو کچھ بنا دیتے ہو، کسی حدیث کو کسی کی طرف منسوب کر دیتے ہو. تو یہ بھی اسباب ضعف ہے، یہ بھی کیا ہے، اسباب ضعف ہے، مگر پہلے کے مقابلے میں کم ہے. پہلے کے مقابلے میں کم ہے. پہلی قسم کے جو 5 اسباب ہیں وہ پائے جانے سے آدمی مکمل طور پر مجروح مانا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے اسباب جو 5 ہیں ان میں سے کوئی ایک اگر راوی میں پایا جاتا ہے تو وہ مجروح نہیں ہوتا ہے مگر اس کی عدالت باقی نہیں رہتی. اب اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، علم حدیث کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین کو، کتنی باریکی کے ساتھ انہوں نے احادیث مبارکہ کے اوپر کام کیا ہے کہ ایک ہے جرح، ایک ہے تعدیل. اور یہ جو مرتبہ بھی میں نے بتلایا ہے یہ دونوں کے بیچ کا بتاؤں. جو بہت مضبوط ہے وہ عدالت اور ثقہ راوی، جو بہت کمزور ہے وہ ضعیف راوی، اور جو ان کے بیچ میں ہے تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ نہ تو بالکل ثقہ ہے اور نہ بالکل آنکھ بن کر ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں. ہاں ان کی روایتوں، بیان کردہ روایتیں، اس کا مضمون اور اس کا مفہوم کسی ثقہ راوی سے اگر مروی ہو تو پھر یہ بھی اسی حد تک کیا ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں دنیا انسانیت میں اتنی باریکی کے ساتھ کسی بھی انسان کے کلام کو محفوظ نہیں کیا گیا. دنیا انسانیت میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اتنی دقت اور باریکی کے ساتھ کسی کے کلام کو محفوظ نہیں کیا گیا جتنی دقت اور باریکی کے ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا، اس کو روایت کرنے کا التزام ہمارے حضرات محدثین نے کیا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عمران، کہ اللہ انہیں سرسبز و شاداب رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ الامر لیس بہین، اتنی باریکی کے ساتھ احادیث مبارکہ کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. مگر قربان جائیے ہمارے محدثین پر کہ جن محدثین نے ایسی حیرت انگیز طور پر اپنی کتابوں میں احادیث مبارکہ کو اتنی محنت شاقہ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیوں؟ ان کے پیش نظر کیا تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ یہ چاہتے تھے کہ امت تک فاتبعونی کے پہلو میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. فاتبعونی کے پہلو میں ذرہ برابر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضامندی یہ کیا ہے؟ مقصد انسانی، مقصد حیات انسانی ہے. انسان کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضامندی کو حاصل کرنا. اور قرآن کریم اس کو لازم کر رہا ہے کس کے ساتھ؟
فاتبعونی کے ساتھ، اتباع رسول کے ساتھ۔ اب جب اللہ کی خالق اور مالک کی رضامندی کو اتباع رسول کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو کوئی ذرہ برابر بھی ایسی کمی نہیں ہونی چاہیے جو اتباع رسول میں کمی کا باعث بنے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ اسی لیے ہمارے محدثین نے بڑی جد و جہد اور محنت کے ساتھ ان کارناموں کو انجام دیا ہے۔ وہ لوگ بے وقوف ہے جو انکار حدیث کا شکار ہے، وہ حماقت ہی نہیں بلکہ رذالت کے بالکل اعلیٰ مقام پر فائز ہے جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے، یہ کون ہے؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ منافقین قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ کتنے ہی مخلص اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور چاہے ان کے اندر کتنی ہی مسلمانوں کی ہمدردی ہو، ایسی ہمدردی کیا کام کی؟ اسی لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مختصر لفظ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سر سید کی شخصیت کیا ہے تو میں کہوں گے وہ مسلمانوں کے نادان دوست ہے، اور نادان دوست سے دشمن اچھا۔ کیا فرماتے تھے حضرت؟ نادان دوست سے دشمن اچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستوں کا آدمی اپنے سب راز بتلاتا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی راز معلوم ہے تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خواہ مخواہ کی چیزوں میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر جتنا طعن ان مستشرقین نے نہیں کیا، اس سے زیادہ سخت طعن اگر کسی نے کیا ہے تو ان منافقین نے کیا ہے۔ یہ جو منافقین کا ٹولہ ہے جن کو نام بنام آپ کے سامنے کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، یہ انہوں نے کارنامہ اپنے ان کے بعض کلمات، یعنی آدمی ان کے کلام کو نقل کرنے میں بھی عار محسوس کرتا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر بھی کیا اس طرح کا کلام کر سکتا ہے، مگر کیا انہوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اوپر جب شرارت سوار ہو جاتی ہے، انسان کے اوپر جب اپنا کوئی مقصد سوار ہو جاتا ہے تو انسان کیسی ہی نیچلی حرکت پر کیا ہو جاتا ہے، اتر آتا ہے۔ بہرحال یعنی امام مسلم جیسے لوگ کتنی محنت سے احادیث کو جمع کیا، تو شدید قسم کے محدثین نے کہا امام مسلم نے صحیح ذاتی کا وعدہ کیا اور حسن ذاتی کو کیوں نقل کیا؟ ارے بھائی اس زمانے میں ابھی اتنی باریکی کے ساتھ فن مرتب نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے امام مسلم نے حسن ذاتی کو ذکر کر دیا، اور حسن ذاتی اور صحیح ذاتی میں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں، لہذا اس بنا پر آپ کو اتنا زیادہ امام مسلم کے اوپر، لیکن یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ کسی بھی چیز کو صحت کے ساتھ محفوظ رکھنے کے لیے 3 قسم کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے قسم کے لوگوں کا ہونا؟ 3 قسم کے لوگوں کا ہونا۔ ایک تو متشددین کا، دوسرا متساہلین کا، اور تیسرا معتدلین کا۔ جب متشددین اور متساہلین ہوں گے تو معتدلین وجود میں آئیں گے، اگر متشدد نہیں ہوں گے اور متساہل نہیں ہوں گے تو معتدل وجود میں ہی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے اچھی نیت سے ہی کیا ہے، ان کی نیت پر کوئی کلام نہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دور دور تک کہیں پر جھول کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے میں ضرورت سے زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں تو آپ کی نیت اگرچہ صحیح ہے، مگر ضرورت سے زیادہ شدت کا اختیار کرنا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے میں سے بہت بڑے ذخیرے سے محروم ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا اس بنا پر متشددین کی رائے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے محدثین کے یہاں پر آگے جب ذکر آئے گا تو ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مستقل ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو متشددین میں سے حدیث کو صحیح ثابت کرنے میں ان کا رویہ کیسا ہے، تشدد کا شکار ہے۔ جیسے امام عبد الرحمن الجوزی، عبد الرحمن الجوزی بہت بڑے آدمی تھے، 6 صدی ہجری کے، 12 سال کی عمر میں وہ یتیم تھے، 12 سال کی عمر میں علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ کو پڑھ کر فارغ ہو گئے تھے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 12۔ کہا 12 سال کی عمر میں جب وہ وعظ دیتے تھے تو ان کے وعظ میں اس زمانے میں آج سے 800-900 سال پہلے 10-10 ہزار لوگ بیٹھتے تھے اس زمانے میں۔ امام عبد الرحمن الجوزی بڑے پائے کے مفسر محدث، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں مشکل سے 4 یا 5 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی تصنیفات 1000 سے متجاوز ہیں، ان میں عبد الرحمن الجوزی آتے ہیں۔ اتنا لکھا اس اللہ کے بندے نے، اتنا لکھا کہ ان کو جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو غسل دیا گیا، تو کس سے غسل دیا گیا؟
انہوں نے جو لکھتے وقت قلم کو تراشا تھا، اس تراشتے ہوئے پوری زندگی کا انہوں نے جمع کیا تھا تراشا، اس تراشے کو جلا کر ان کے لیے پانی گرم کیا گیا تھا، اتنا لکھا تھا انہوں نے عبدالرحمن الجوزی. لیکن عبدالرحمن الجوزی متشددین ان کا شمار ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ایسے بالکل سختی کے ساتھ بیٹھتے ہیں احادیث رسول کے ثابت کرنے میں، یہاں تک کہ امام بخاری کے اندر بخاری میں 3 حدیث کو موضوع قرار دیتے تھے، امام بخاری کو بخشتے نہیں. تو ان کا شمار متشددین میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا شمار متساہرین میں ہوتا ہے، جیسے امام جلال الدین السیوطی وغیرہ. تو ان کا شمار کس میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ تساہل برتتے ہیں، کہ درگزر کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی نیت بھی اچھی، ان کی نیت بھی کیسی، یہ کیا چاہتے ہیں کہ حدیث رسول کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے تو کہیں ہمارے ضرورت سے زیادہ سختی اختیار کرنے کی وجہ سے وہ چھوٹ نہ جائے، اس لیے کہا کہ نہیں تھوڑا بہت ہے نا 19-20 چل جائے گا. تو لیکن ان کو بھی چھوڑا نہیں علماء نے، کہا کہ متساہل ہے، تھوڑا تساہل سے کام لیا گا. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو معتدلین کہا جاتا ہے، جس میں امام عراقی اور امام رہبی کا شمار ہوتا ہے. یہ لوگ معتدل قسم کے ہیں کہ بالکل صحیح اصول اور ضابطے کے مطابق چلتے ہیں، نہ اس میں تشدد کرتے ہیں اور نہ اس میں تساہل سے کام لیتے ہیں. بہرحال ہمارے امام مسلم کا شمار بھی معتدلی ہی میں ہوتا ہے. ثم انا ان شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف اذكرها. تو فرماتے ہیں کہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ان احادیث کی تخریج کو، ان احادیث کو بیان کرنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جن احادیث کی تخریج محدثین نے کی ہے علی شریطۃ، اس شرط کے اوپر سوف اذکرها، جس کو میں کیا کروں گا، ان قریب ذکر کروں گا. وهو انا نعمد الى جملة ما اسند من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 اقسام. اب فرماتے ہیں انا نعمد الى جملة ما اسند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جن اخبار کی نسبت کی گئی ہے جو آپ سے مستند طور پر مروی ہے، ان احادیث کی طرف ہم قصد کرتے ہیں تو ہم اسے فنقسمها على 3 اقسام، اسے 3 قسموں میں ہم منقسم کرتے ہیں. و3 طبقات من الناس، اور 3 طبقات میں منقسم کرتے ہیں على غیر تکرار، بغیر کسی تکرار کے. تو امام مسلم اپنی روایت کرنے کے اسلوب اور منہج کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ ہم احادیث کو ذکر کریں گے تو وہ بھی 3 قسم کی ہوگی، جن طبقات سے ذکر کریں گے وہ طبقات بھی 3 قسم کے ہوں گے. اور تیسری چیز فرما رہے ہیں علی غیر تکرار، بغیر کسی تکرار کے، کہ جب ہم احادیث کو ذکر کریں گے تو اس میں ہمارا التزام اس چیز کا ہوگا کہ کوئی تکرار نہیں ہونا چاہیے. اب امام مسلم جو فرماتے ہیں کہ وہ ذکر کریں گے 3 طبقات و 3 اقسام، تو یہ 3 اقسام سے کیا مراد ہے اور 3 طبقات سے کیا مراد ہے؟ کیا اسے محدثین کے یہاں پر جو اصطلاح میں مشہور ہے وہ مراد ہے، یا امام مسلم کا خود اپنا ایک منہج اور اسلوب ہے جس کے بنیاد کے اوپر وہ 3 تقسیم کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار کہی جا رہی بات کہ امام مسلم جس وقت اس کتاب کو لکھ رہے ہیں اس زمانے میں ابھی علم مصطلحات الحدیث یہ مدون ہوا نہیں تھا. لہذا جب وہ مدون نہیں ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے مصطلحات محدثین کے مطابق جن طبقات کو اور جن چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ یہ امام مسلم کا خود اپنا اجتہاد ہے. امام مسلم کا خود اپنا اجتہاد ہے اور وہ اپنے اجتہاد. اب جب امام مسلم کا اپنا اجتہاد ہے تو امام مسلم کا اجتہاد کس قسم کا ہے؟ وہ 3 قسم سے کون سے قسم مراد لیتے ہیں اور 3 طبقات سے وہ کن طبقات کو مراد لیتے ہیں، اور بغیر تکرار کے ذکر کرنے کا مطلب ان کے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تو بغیر تکرار کے اوپر وہ تفصیل سے کلام کرتے ہیں. البتہ 3 طبقات اور 3 اقسام کے اوپر تفصیل سے کلام نہیں کرتے، اس کو اجمال کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور تکرار کے اوپر آگے پیراگراف ختم ہونے تک مستقل طور پر آپ تفصیل سے کلام کرتے ہیں کہ تکرار نہیں ہوگا. ہاں البتہ کہیں پر تکرار کے بغیر چارے کار نہیں ہے اور حدیث کے ایک جز سے کام چل جاتا ہے تو اس حدیث کے اتنے ہی جز کو بیان کروں گا. لیکن اگر کہیں پر پوری روایت کو مکرر لانے کی ضرورت ہو تو پھر میں پوری روایت کو مکرر لاؤں گا. تو اس طرح سے وہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ 3 اقسام اور 3 طبقات سے امام مصنف نے کیا مراد لیا ہے اسے سمجھا جائے.